میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، فاسق جو ہے لفظ مفسرین کرام لکھتے ہیں فاسق 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک فاسق جو گمراہ یعنی گناہ کبیرہ کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جب پتہ چل جاتا ہے تب رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے۔ دوسرا جس کو پتہ ہوتا ہے، دوسرا وہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب مسلسل کرتا رہتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی فاسق اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، کسی نے تو دوزخ میں جانا ہی ہے نا، کوئی بات نہیں۔ وما يضل به الا الفاسقين، رب کہہ رہا ہے، یعنی مفسرین اکرام نے لکھا ہے جو پہلے 2 ہیں، ایک وہ جنہیں پتہ نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، وہ بھی مومن کی صفت میں آتے ہیں، وہ بھی مومن کی صفت میں آتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جنہیں پتہ تو ہے لیکن ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، وہ بھی مومن کے صفت میں آتے ہیں، کیونکہ جب انہیں پتہ چلتا ہے، علم ہوتا ہے کہ وہ ہم سے تو گناہ کبیرہ ہو گیا، تو وہ رب کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے۔ تو خالق نے ان کے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے رہتے ہیں وعدہ خداوندی کو اس سے پختہ باندھنے کے بعد، وہ جو توڑتے رہتے ہیں وعدہ خداوندی کو اس سے پختہ باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں۔ تو گرامی قدر یہاں پہ یہ گفتگو رہی ہے کہ خالق نے حکم فرمایا ہے کہ رشتہ داری قبیلہ داری کو توڑنا نہیں ہے، تو جو توڑتے ہیں یہ ان کی بات ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، رب نے تو جوڑنے کا حکم دیا ہے، بھائی بھائیوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ ان رشتوں کی بات ہو رہی ہے جو قلبی رشتے ہیں، جو قلبی رشتے ہیں، اور اسی طرح محلے داری کے رشتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آسانی کے لیے بات کر دوں تو حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ آسانی کے سمجھنے کے لیے آسانی آ جائے گی، حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے۔ تو رب کہتا ہے میں نے تو حکم دیا ہے کہ حقوق العباد پورا کرو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جان لو انہوں نے یہ جو سودا کیا نا یہ خسارے کا کیا ہے۔ آدمی بازار جاتا ہے نا چیز خریدنے کے لیے، تو رب کہہ رہا ہے انہوں نے جو چیز خریدی ہے نا، ایمان کے بازار سے جو چیز انہوں نے خریدی ہے نا، جس کے جوڑنے کا رب نے حکم دیا، انہوں نے توڑ دیا ہے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، آپ اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ خالق کہہ رہا تم میری شان کا انکار کیسے کر سکتے ہو، میری ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کر دیا، میں نے تمہیں بنا دیا، پھر ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر رب کہہ رہا ہے میں پھر تمہیں موت دوں گا، ثم یحییکم، پھر زندگی دوں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر پلٹ کے میری بارگاہ میں تجھے پھر آنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، یہ جو تم زمین سے اناج اکٹھا کرتے ہو، یہ کس نے پیدا کیا، میرے خالق نے۔ تو کہہ رہے ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف، تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان۔
رب تعالیٰ کی ذات نے ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، رب کہہ رہے ہیں میں نے توجہ کی آسمان کی جانب، اوپر کی جانب، تو آسمان بنا دی میں نے، ٹھیک ٹھیک بنا دی، 7 آسمان بننے بنائے۔ کتنے آسمان؟ 7 آسمان۔ پہلے آسمان کو مزین کیا میرے مالک نے ستاروں سے، پہلے آسمان کو آراستہ کیا خالق نے ستاروں سے، تم دیکھتے ہو ستاروں، تو یہاں پہ میں ستاروں سے حدیث مبارکہ پیش کرتا چلوں۔ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ نے ستاروں کو دیکھا نا تو آپ نے دربار مصطفیٰ میں سوال پیش کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ستاروں کی مانند، ان ستاروں کی جتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی، یہ حضور کا علم ہے اور ہمیں بتا رہی ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ کو اور میری ماں ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ستاروں کی جتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی، آپ پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ آپ خاموش ہو گئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے خاموش کیوں ہو گئی؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا اتنی نیکیاں میرے باپ ابو بکر کی ہوں گی اور آپ نے تو عمر فاروق کا نام لیا ہے، تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے عمر کی ساری نیکیاں، میرے عمر کی ساری نیکی اور تیرے باپ ابو بکر کی غار والی نیکی برابر ہیں، باقی تو پا۔ تو خالق نے فسواهن سبع سماوات، رب نے ستاروں سے مزین کیا، راستہ کیا ہے آسمان کو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ آگے رب فرماتا ہے علیم، جان لو اس بات کو کہ میرے رب العالمین کی اتنی طاقت ہے، علم ہے، تو اللہ رب العالمین مالک یوم الدین